اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ آیت نمبر سورہ نساء کی 11 میں لڑکا لڑکی اور بھائی بہن ماں باپ وغیرہ کا حصہ بیان کیا گیا تھا۔ ترجمہ اور خلاصہ ایک ہی ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11 جو کل پڑھی گئی تھی اور اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اس کے اندر لڑکا لڑکی ماں باپ وغیرہ کا حصہ بیان کیا گیا تھا۔ اب آیت نمبر 12 سورہ نساء کی 12 نمبر آیت میں شوہر کا، بیوی کا اور کلالہ کا، ان لوگوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیوی چھوڑ جاویں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکے سے 1/4 ملے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں شوہر کا حق بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں شوہر کا مقام ہے، بیوی کے مقابلے میں شوہر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شوہر کا حق بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ اگر بیوی مر گئی اور بیوی کو کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی شوہر بیوی کو کوئی اولاد نہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ ایک نہ دو، کچھ بھی نہیں ہے، بغیر اولاد کے ہی مر گئی بیوی، تو اس حالت میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، آدھا حصہ شوہر کو ملے گا۔ اور اگر اولاد ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اس شوہر سے ہو یا پہلے اس کی شادی کسی اور مرد سے ہوئی تھی اس شوہر سے ہو، اگر اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ یہ تو شوہر کا حق بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ قرضوں کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے نفاذ کے بعد، یہ دیکھیں شروع سے یہ بات چل رہی ہے اور میں شروع سے بیان کر رہا ہوں کہ مرحومین کے سب سے پہلے قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ کفن دفن کے بعد سب سے پہلے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اور اس کی وصیت کے نفاذ کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے وارثوں کا حق ہوگا۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کیا ہے آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں قرضہ قرضہ وصیت وصیت، تو میں کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی تو بار بار کہہ رہے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے تو مجھ کو کہنے میں کیا شرم ہے؟ جب ایک بات اتنی اہم ہے، جب کوئی بات اہم ہوتی ہے تو اس کو بار بار بیان کرتے۔ کیوں اس کو بار بار بیان کرتے؟ تاکہ وہ ذہن کے اندر نقش ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، جب میں چھوٹا تھا اور جب میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے دادا، والد صاحب تو تھے نہیں، میرے دادا بار بار ایک بات کو تاکید سے بیان کرتے تھے، دیکھو بیٹے بازو سے جانا، سڑک کے کنارے جانا، گاڑی پر بیٹھنا تو کھڑکی پر مت جھانکنا، دروازے پر مت کھڑے ہونا، بار بار وصیت کرتے تھے۔ میری دادی وصیت کرتی تھی، میرے دادا اس طریقے سے جو تاکید کے ساتھ ایک بات کو بیان کرتے تھے۔ جب ہمارا بچہ کہیں جاتا ہے تو ہم اس کو بار بار ایک بات کو تاکید کے ساتھ کہتے، دیکھو تم ایسا کر لینا، پہنچنا تو فون کر دینا، اور راستے میں تم ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، خبردار رہنا، سو نہیں جانا، اور سونا بھی تو سامان ادھر رکھ کر کے سونا تاکہ تمہارا سامان کوئی چور چوری کر کے لے کر کے نہ چلا جائے۔ یہ کیا ہے؟ بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ بات کو جو بار بار بیان کر رہے ہیں وہ کوئی خرابی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر بچھا رہے ہیں، بار بار ایک بات کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں۔
تاکہ اب آدمی کو معلوم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس زمانے میں ایسا حال ہونے والا کہ جب کوئی مرحوم مرے گا تو مرنے کے بعد بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، قرضوں کو بھی ادا نہیں کیا جائے گا، وصیت کے اندر بھی نفاذ عمل میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ معلوم تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے اور لوگ ایسا کرنے والے ہیں کہ بیٹیوں کو حق نہیں دیں گے اور بیٹیوں کا حق مار دیں گے، بیویوں کا دین مہر نہیں دیں گے، یا اور کسی پڑوسیوں جو وصیت کی گئی وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے ایک بات کو بار بار بیان کر رہے ہیں، ایک بات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، مہربان ہے۔ ماں کو جب ماں باپ کا یہ حال ہے، دادا دادی کا یہ حال ہے، پوتے کو بیٹے کو بار بار اس کو تاکید کر رہے ایسا کرنا، سفر میں جانا تو ایسا کرنا، ماں باپ سے بھی زیادہ ہزاروں گنا لاکھوں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے اور بندوں پر شفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بات کو بار بار بیان کر رہے تو اس کو ہم کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ چنانچہ شوہر کا حق بیان کیا گیا کہ اگر شوہر کا کوئی نہیں ہے، یعنی اولاد نہیں ہے، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بیوی مر گئی تو اس کے مال میں سے، چھوڑے ہوئے مال میں سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد ہے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا دونوں ہے، تو پھر شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرضوں کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے سے عورت کا حصہ بیان کر رہے ہیں، اور ان بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ دیکھیے بیوی کا حق بیان کیا کہ اگر کوئی شوہر مر گیا اور اس کو اولاد نہیں تھی، لڑکا بھی نہیں، لڑکی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تو اس صورت میں بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا اولاد نہیں ہونے کی صورت میں۔ اور اگر اولاد ہے تو اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ پھر یہاں وہی بات آ گئی، قرضوں کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد، قرضوں کا ادا کرنے کے بعد اور وصیت کے نفاذ کے بعد پھر یہ جو ہے عورت کو 8واں حصہ ملے گا۔ کب؟ جب اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ، یا دین کے بعد یعنی قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، اور اس کے ایک بھائی ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کلالہ کا بیان کر رہے ہیں۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، اگر اس میں سے ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو، اس صورت میں اس کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ کلالہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس لیے میں زیادہ اس میں بات نہیں کروں گا، میں ڈر ڈر کے یہ مسئلے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو شریعت میں آدھا علم کہا گیا ہے۔ پوری شریعت میں سے آدھا علم، وراثت کے مسائل جاننے کو آدھا علم کہا گیا ہے، اس لیے میں زیادہ مسئلہ اس کے بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ سن رہے ہیں یوٹیوب پہ جو بیان سنتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا، کیونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی۔ کیا غلط فہمی ہو رہی؟ ارے مولانا آپ نے بچی کا بیان کیا تو ان کو اگر جو ہے کوئی نہیں ہے، ایک ہی بچی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا اوپر کے ہاتھ میں، اور باقی کس کو ملے گا؟ تو بھائی باقی اس کے ماں کو، باپ کو، دوسرے رشتے داروں کو ملے گا۔ تو بعض لوگ فون کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں ان سے گزارش کروں گا، یہ مسئلہ نہایت ہی دقیق باریک مسئلہ ہے، مقامی علماء سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا جائے۔ اس کے بعد کیا کہ 6واں حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے، وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے، یا دین کے بعد، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچاوے۔ یہ حکم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیے میں کچھ ایک دو بات بیان کر کے یہ مسئلہ وراثت کا مسئلہ جو بیان کیا گیا کئی دنوں تک اس کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ دیکھیے ان بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ممالک میں وراثت کو تقسیم کرنا مرنے کے بعد فوری، اس کو کیا سمجھتے؟ برا سمجھتے۔ کوئی مر گیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ مرنے کے فوری بعد وراثت کے اندر حصہ تقسیم کر دو، بچہ کا اتنا، بچی کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، شوہر کا اتنا، بیوی کا اتنا، فوراً تقسیم کر دو۔ یہ شریعت کی خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ شریعت حصہ تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے
بعد میں گھروں میں بڑی بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، کیس مقدمے ہو جا رہے ہیں، شریع کمیٹی میں کیس آ رہے ہیں، کیسا ایسا ہو گیا، میرا حصہ تھا، میرا حصہ نہیں دیا گیا۔ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد، اس کی وصیت کے بعد، اس کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد فوری طور پر اگر حصہ تقسیم کر دیا جاتا، لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، بھائی بھائی میں کدورت، بھائی بھائی میں نفرت، اور ماں بیٹے میں کدورت، بھائی بہنوں میں کدورت، نفرت، عداوت، کیس مقدمے کی جو یہ نوبت آئی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بھائی فوری جو شریعت کا حکم تھا، جو کام کرنا تھا، وہ کام ہم نے نہیں کیا، جس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہو گئے، کیس مقدمے ہو گئے، بھائی بھائی میں نفرت ہو گئے، بڑا بھائی قبضہ کر کے بیٹھ گیا، مرنے والی کی بیوی مار پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی اور بہنوں کو محروم کر دیا۔ یہ سب نقصان کیوں ہوا؟ شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بہنوں کو حصہ دینا معیوب سمجھا جاتا، بر صغیر میں بہنوں کو حصہ دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اور جو لوگ یوٹیوب پر سنتے میرا بیان، ان سے میں گزارش کروں گا کہ بیٹیوں کو بھی برابر حصہ دو، کیونکہ وہ بھی تمہاری اولاد ہے اور بیٹا بھی تمہاری اولاد ہے۔ دونوں کے درمیان تفریق کرنا، دونوں کے درمیان فرق کرنا، بیٹے کو دے دینا، بیٹیوں کو محروم کرنا، یہ کیوں بھائی؟ بیٹی بھی تو اولاد ہے، وہ بھی تو تمہارا خون ہے۔ بیٹا جس طریقے سے اولاد ہے، اسی طریقے سے بیٹی بھی تمہاری اولاد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بیٹیوں کو جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، بیٹوں کو محبت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی کا فون آیا پرسوں، اس نے کہا کہ اگر کبھی بغیر کھائے سو جاؤ، تو اگر تمہاری بیٹی ہے تو وہ تم کو بغیر کھلائے سونے نہیں دے گی، اور بیٹا ایسا ہے منحوس بیٹا کہ کبھی بیٹا نہیں پوچھتا کہ تم کھا لو، تم ابا کیسا نہیں کھاتے، بغیر کھائے کیسا سو جاتے۔ یہ میرے چچیرے بھائی کا فون آیا پرسوں عشاء کے بعد، اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے، خدا نہ خواستہ میں اگر کھانا نہ کھاؤں تو میری بیٹی مجھ کو مجبور کرتی ہے کھانا کھانے پر، اور بیٹوں کو کوئی مطلب نہیں، بیٹا نہیں پوچھتا آ کر کے کیوں نہیں کھا رہے آپ ابا۔ بیٹیوں کو اتنی محبت ہوتی، ماں مر جائے، باپ مر جائے، بیٹیاں ہی روتی ہے آ کر کے۔ بیٹیوں کو زیادہ محبت ہوتی ماں باپ سے۔ اگر بیٹی کے گھر ایک دن باپ نہ آئے تو دوسرے دن بیٹی پوچھتی ابا کل کیوں نہیں آئے تھے آپ؟ اور اگر آپ گھر میں ہے، بیٹا ہے، تو بیٹوں کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وظیفہ ہے، پینشن ہے، تو بیٹے کو بڑی خوشی ہے، اس کی ہر جو ہے آرام راحت کی فکر ہوتی ہے۔ اور اگر پینشن نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، تو یہ چاہتا ہے بچہ کہ جلدی جلدی یہ چلا جائے۔ بیوی بھی یہ چاہتی ہے جلدی جلدی یہ لڑک جائے، جلدی جلدی میری نظروں سے غائب ہو جائے، چلا جائے۔ بیٹیوں کو محبت جو باپ سے ہوتی ہے، وہ بیٹوں کو محبت نہیں ہوتی۔ تجربہ کر کے دیکھیے، یہ میرے بھائی کا فون آیا اس لیے بول رہا ہوں، نہیں آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھ رہے، سب کچھ کا تجربہ ہو رہا کہ بیٹوں کو باپ سے محبت نہیں، ماں سے محبت نہیں، لیکن بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ تو پھر بھائی بیٹی کو جب ماں باپ سے اتنی محبت ہے تو اس کو محروم کرنا یہ بڑی ہی بددیانتی اور خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو رہا۔ اگر خوف خدا کسی کے دل میں اگر ہو تو بیٹی کو بھی حصہ دے گا، بیٹی کو تو آدھا دینا ہے، ایک حصہ بیٹی کو دینا، بیٹوں کو 2 حصہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کہہ دیا کہ بیٹوں کو 2 روپیہ دینا، بیٹی کو 1 روپیہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیونکہ بیٹی کی کفالت، اس کی زندگی گزارنے کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، دیر مہم شوہر کے ذمے ہے، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی کی کفالت، اس کا دین مہر، اور بچوں کی کفالت، ماں باپ کی کفالت، یہ ساری ذمہ داری شوہر کی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمتاً مصلیحتاً بچے کو 2 حصے دینے کا حکم دیا اور بچی کو 1 حصہ دینے کا حکم دیا۔ تمہارے کہ میں نے یہ آیت نمبر سورہ نساء کی 11 اور 12 2 آیتوں میں نے وصیتوں کے بارے میں بڑے ہی ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بڑے نازک اور دقیق مسئلے ہیں، ڈر کر کے اللہ سے بار بار توبہ استغفار کر کے میں نے مسائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر ان مسائل کے بیان کرنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس سے میں بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیجیے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد